الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اپنے اس ہفتہ وار دروس قرآن کے اندر ہم سورہ نساء کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے سورہ نساء کی 57 آیات جو ہے وہ پڑھی ہیں اور 10 دروس ہمارے ہوئے ہیں، یعنی یہ 57 آیات ہم نے 10 درسوں کے اندر پڑھی ہیں. آج ہمارا 11واں درس ہے اور اس میں یہ 2 آیتیں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. آج ان 2 آیات کے حوالے سے جس موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی یا جو موضوع اس کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہے وہ ہے اسلام کا سیاسی، قانونی اور دستوری نظام. یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ معاشرے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی معاشرت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احکامات بیان کیے ہیں. بلکہ یوں سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے اندر جس موضوع پر سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں وہ معاشرت ہے. بڑے تفصیلی احکامات. اگر ہم سورہ نور کے اندر جو ہے وہ دیکھیں، سورہ بقرہ کے اندر، نساء تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، سورہ احزاب ہے، بہت سارے مقامات کے اوپر جو ہے وہ معاشرے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشرت جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. اگر کوئی معاشرہ جو ہے وہ کمزور معاشرہ ہو تو وہ معاشرہ جو ہے وہ دنیا کے اندر کھڑا نہیں ہو سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، ختم ہو جاتا ہے. اور جو معاشرہ مضبوط معاشرہ ہو، مضبوط معاشرے سے یا کمزور معاشرے سے مطلب ہے کیا ہے کہ معاشرے میں
لوگوں کے آپس کے تعلقات جو ہے نا وہ مضبوط ہونے چاہیے. دیکھیں معاشرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ معاشرت شروع ہوتی ہے میاں بیوی سے. ہم کہتے ہیں ایک فرد، ٹھیک ہے، انفرادی زندگی، اور ایک ہے اجتماعی زندگی. یہ نوٹ کر لیں کہ انفرادی زندگی میں بندہ آزاد ہوتا ہے، لیکن جس وقت وہ معاشرت میں آتا ہے، اجتماعی زندگی میں آتا ہے نا، تو اب اس سے اس کی آزادی جو ہے وہ محدود ہوتی ہے. میں اس کی مثال اس طریقے سے جو ہے وہ دے دیتا ہوں کہ آپ اکیلے ایک کمرے میں رہتے ہیں تو آپ آزاد ہیں، جیسے مرضی آپ رہیں. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ بھی رہ رہا ہے نا تو اب آپ آزاد نہیں ہو سکے ہیں. اب آپ کو اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا. آپ رات کو لائٹ جلا کے سونا چاہتے ہیں، اس کو نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے نا. تو اب کہیں جا کر آپ کو اصول بنانا پڑے گا، قانون بنانا پڑے گا کہ بھئی اس حد تک اتنے بجے تک لائٹ جلا لو، اس کے بعد نہ جلاؤ، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو ہے نا وہ یہ نہیں کریں گے تو پھر جھگڑا ہوگا تو آپ کا وہ معاشرت کمزور ہوگی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح میاں بیوی ہے. اب یہاں سے شروع ہوتی ہے نا بات معاشرت کی. تو اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق دے رہے ہیں تو ان کے تعلقات مضبوط ہوں گے، ایک دوسرے سے شکوے نہیں ہوں گے. جتنا خیال کریں گے ایک دوسرے کے حقوق کا، اتنا ہی ان کا تعلق مضبوط ہوگا اور جھگڑا کم ہوگا، فریکشن کم ہوگی، ٹھیک ہے نا. اب اس سے آگے بڑھ کر اور دوسری بات کیا ہے، جتنا آپ ایک دوسرے کے حقوق کا میاں بیوی خیال نہیں کریں گے، یا کوئی ایک فریق نہیں کرتا تب بھی وہی بات ہے، دونوں ہی نہیں کرتے تو اتنا ہی پھر وہ ان کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی. یہ مضبوط رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کمزور تعلق کس بنیاد کے اوپر ہوا؟ ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا. جو عورت کا حق نہیں ہے وہ مانگ رہی ہے اپنے حق سے زیادہ، یا مرد اپنے حق سے زیادہ مانگ رہا ہے. زیادہ مانگنا بھی تو جرم ہی ہے نا. جتنا آپ کا حق بنتا ہے بس اتنا مانگے، ٹھیک ہے. اور نہ یہ ہے کہ جتنا اس کا بنتا ہے آپ اس سے کم دیں گے تو پھر بھی جھگڑا ہے. زیادہ دیں تو آپ کی خوشی ہے نا. دینے والا اگر زیادہ دیتا ہے وہ تو اس کی اپنی خوشی ہے نا. آپ زیادہ دے دیں، وہ آپ اپنی خوشی سے دیتے ہیں. لیکن جتنا اس کا بنتا ہے اسے کم نہ دیں، ٹھیک ہے نا. کم دیں گے تو پھر مسئلہ پیدا ہوگا. اسی طریقے سے پھر قبیلہ آ جاتا ہے. قبیلے کے بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، اور ان کو اگر حقوق و فرائض کی ادائیگی ہو رہی ہے تو قبیلہ ایک مضبوط قبیلہ ہے، اس کے آپس کے اندر تعلقات ہیں، اچھے ہیں. اور وہ قبیلہ جو ہے وہ باقی قبیلوں کے مقابلے کے اندر ایک مضبوط قبیلے کے طور پر جو ہے وہ سامنے رہے گا. اور آج کے دور میں یہ جو معاشرت کی بلند ترین سطح ہے نا وہ ہے ایک ملک. دیکھیں شروع کہاں سے ہوئی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ زمین کے اوپر معاشرت میاں بیوی سے ہوئی ہے شروع. آدم اور حوا، ان کے درمیان رشتہ جو ہے نا وہ میاں بیوی کا تھا. گویا کہ معاشرت میں سب سے نیچے بنیاد جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ترقی ہوئی تو ایک خاندان
قبیلہ، پھر قبیلے بنے. جس طرح ہم ایک گھر کے کہتے ہیں نا، گھر کے اندر جو ہے وہ ایک میاں بیوی کے تعلقات، اسی طرح پھر ایک گھرانے کے دوسرے گھرانے کے ساتھ تعلقات، ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات. ٹھیک ہے نا. ملک کی سطح پر جب چلے گئے تو ایک ملک جو ہے اس کے دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ اس کے لیے ضابطے اور قانون جو ہے وہ چاہیے، ورنہ مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے. تو آج کا جو دور ہے یہ ابتدا تو اس کی ہے میاں بیوی، اور اس کی اس وقت جو بلند ترین سطح ہے وہ ہے ایک ریاست، ایک ملک. جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان، اور پھر ہم کہتے ہیں پاکستانی ایک قوم ہے. ٹھیک ہے نا. گویا کہ پاکستانی ایک گھرانہ ہے. اب اس گھرانے کے اندر جو ہے وہ پنجابی سندھیوں کے حقوق نہ دیں، سندھی پنجابیوں کے حقوق نہ دیں، کوئی بلوچی کہیں ہمیں حقوق نہیں مل رہا، دوسرے نے مل رہے، کوئی مہاجر کہیں ہمارے حقوق کدھر گئے. ٹھیک ہے نا. اور نچلی سطح پر آ جائیں تو جس طرح ہمارے یہاں ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی جاٹ ہے، کوئی فلانا ہے، وہ جو دوسرے کا لحاظ نہیں کرتا، احساس نہیں کرتا، تو اس کا پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ کمزور معاشرہ ہوگا. تو اب یہ سمجھ لیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک ریاست کی سطح پر معاشرے کو قائم کیا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آغاز فرمایا وہ تو آپ یوں سمجھ لینا کہ مکہ سے آغاز فرمایا، لیکن یہ معاشرت جو تھی اس کو کہاں تک پہنچایا؟ ایک ملک کی سطح پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ملک کے حکمران تھے جب دنیا سے گئے، یعنی ایک ریاست کی سطح پر معاشرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ میں ویسے اپنے مختلف درسوں میں بتا چکا ہوں کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی کے اوپر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر فرمایا، لا یبقى علی الارض بیت، نہیں بچے گا زمین کے اوپر کوئی بھی گھر، الا ادخلہ اللہ اسلام، سوائے اس کے کہ اللہ اس میں اسلام کو داخل کرے گا. کوئی گھر نہیں بچے گا. تفسیر میں فرمایا نہ کوئی اینٹ گارے کا مکان، نہ کوئی خیمہ، کہ اللہ اس میں اسلام کو داخل کرے گا. بے عز عزیزن اور ذل ذلیل، کوئی ذلیل ہو تو کوئی عزت پا جائے، یعنی کوئی ایمان لے آئے عزت پا جائے، کوئی مجبور ہو کر مانے. ٹھیک ہے. تو ہوگا یہ دین غالب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی، جس طرح ہم کہتے ہیں ایک ملک کی شکل اختیار کر جائے گی. ایک ملک میں آپ کے صوبے ہوتے ہیں نا، آپ جو سمجھ لیں صوبے ہیں، پھر صوبوں کے اندر جو ہے وہ ڈویژنیں ہیں، ضلع ہیں. ٹھیک ہے نا. بس یہ حیثیت رہ جائے گی مختلف علاقوں کی، اوپر ایک حکومت قائم ہوگی. اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں یہ کوششیں ہو رہی ہیں. امریکہ نے کہا، امریکی صدر تھا نا، اس کا نام تھا بش، اس نے کہا تھا اب دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر آئے گا. نیو ورلڈ آرڈر کا کیا مطلب ہے؟ ورلڈ آرڈر، ورلڈ کہتے ہیں پوری دنیا کو، آرڈر نظام. ایک تو ہے نا پاکستان کا نظام، ایک ہے دنیا کا نظام. ایک نیا نظام جس میں پوری دنیا جو ہے وہ جس کے تابع ہوگی. یہ دیکھیں آپ اپنے ملک میں ایک نظام کے تحت رہ رہے ہیں نا. میں پچھلے درسوں کے اندر ذکر آتا رہا ہے، ہمارے کچھ موضوعات اس کے اوپر جو وہ چلے ہیں.
تو ان میں یہ تفصیل سے میں ذکر کرتا رہا ہوں. تو ایک یعنی ایک نظام. اب یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک نظام آئے گا. اب جو غیر مسلم ہیں یا آپ سمجھ لیں کہ بش ہے یا اس کے جو بھی متعلقین ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ یہ نظام ہماری مرضی کا ہو، یہ آرڈر ہماری مرضی کا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام کا ہوگا، یہ اسلام کا نظام ہوگا جو پوری زمین کے اوپر جو ہے وہ قائم ہوگا. اور میں نے اپنے جو ہے نا وہ یہ جو اتوار کے دن میرا جو ہے وہ خطاب ہوا تھا، اس میں میں نے تفسیر کے ساتھ اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی تھی کہ دنیا کے اندر جو نظام قائم ہوگا وہ ایک جدید خلافت عامہ کا نظام ہوگا. عام طور پر ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ اس طرح سوچتے ہیں کہ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا، فرمایا ہے، تو شاید خلافت راشدہ آ جائے گی. تو میں یہ بات آپ کو سمجھاؤں کہ آپ جو ہے نا وہ ایک کٹیا کو جو ہے نا وہ کوئی بڑا نام دے دیں، بلڈنگ کہہ دیں، تو کیا وہ کٹیا بلڈنگ ہو جائے گی؟ یعنی ایک جھونپڑی کو آپ بلڈنگ کہنا شروع کر دیں تو ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی نا. کٹیا جو ہے اس کا اپنا مفہوم ہے اور بلڈنگ کا اپنا مفہوم ہے. اسی طرح سمجھ لیں کہ خلیفہ راشد اور خلافت راشدہ اس کا اپنا مفہوم ہے. ایک خلفاء راشدین جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے بعد والوں کو یہ ٹائٹل ملا، یہ خطاب ملا. یہ ٹائٹل ہے نا، یہ صدر کیا ہے؟ ٹائٹل ہے. وزیر اعظم ایک ٹائٹل ہے. اسی طریقے سے خلفاء راشدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور سورہ حجرات میں فرمایا اولئک هم الراشدون. تو یہ ٹائٹل جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے نا. اب اس کے بعد یہ ٹائٹل کسی کے اوپر نہیں لگ سکا. مثلا 20 سال پوری امت ایک صحابی کی آپ حکومت تھی، صحابی رسول کی حکومت ہے، اور 20 سال پوری امت جو ہے نا، یعنی کوئی اس میں نہیں آپ کہیں کہ جی کوئی چھوٹے سے چھوٹا علاقہ بھی ان کی حکومت میں نہ ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کو خلیفہ راشد کا ٹائٹل نہیں ملا. تو بعد میں کسی کو کیسے مل جائے گا؟ پھر اموی خلافت، پھر عباسی خلافت، پھر عثمانی خلافت، 1924 تک مسلمانوں کی سلطنت رہی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی. تو ان خلفاء راشدین کے بعد 1924 تک کوئی ایک خلیفہ راشد نہیں بنا، کسی ایک کی سلطنت کو خلافت راشدہ کا ٹائٹل نہیں ملا. تو یہ ایسے ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ سوچ ہے جس کے تحت پھر یوں سمجھ لیں کہ جب مسلمان غلام ہوئے، مسلمان پھر آزاد ہوئے، تو علامہ اقبال نے ایک نظریہ پیش کیا، ایک حل پیش کیا. ایک طرف انہوں نے کہا کہ ہمیں آزاد ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہمارا ملک آزاد ہو جائے گا اس میں ایسا نظام ہونا چاہیے جس نظام میں خوبیاں ہوں خلفاء
راشدین کے دور کی، وہ خوبیاں اس کے اندر جو ہے وہ موجود، مثلا عدل و انصاف ہو، مساوات ہو، روزگار ہو، میرٹ ہو، ظلم نہ ہو، عدل ہو، حقوق ہر ایک کو جو ہے وہ ملیں، یہ سارے خصائص کس کے ہیں؟ یہ خلافت راشدہ کے خصائص۔ اب دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ خوبیاں ہمیں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر نظر آتی ہیں۔ مثلا ہمارے لوگ اگر ممکن ہو تو سارا پاکستان امریکہ چلا جائے، یورپ چلا جائے، لوگ کشتیوں کے اندر ڈوب کے مر رہے ہیں صرف وہاں جانے کے لیے، تو اتنے لوگ کوئی سعودی عرب جانے کے لیے کیوں نہیں مرتے؟ ٹھیک ہے نا، وہ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں وہاں جب آپ جائیں گے تو آپ کو روزگار ملے گا، میرٹ، آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو میرٹ پر آپ کو انصاف ملے گا، آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو میرٹ پر آپ کا علاج ہوگا۔ ہم اپنے خلفاء راشدین کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ہمارے وہ خلفاء راشدین جو تھے وہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ اب یہ صرف خلفاء راشدین گزارتے تھے، خلفاء راشدین کے بعد 1924 تک کے مسلمان حکمران نہیں گزارتے تھے، لیکن آج ہم دیکھیں تو یورپ کے حکمران عام آدمیوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ کئی ساری مثالیں میں آپ کو دے دوں، میں چھوٹا سا ہوتا تھا، پام میں ان کا ایک وزیر غالباً سویڈن کا تھا، وزیر اعظم، وہ رات کو سینمے میں ٹکٹ لے کر فلم دیکھ کے آیا سائیکل پہ، تو وہ اپنے گھر میں، اس کا گھر اوپر تھا، دوسری منزل پر تھا، تو وہ سائیکل چڑھا رہا تھا، پیچھے سے کسی نے گولی مار دی۔ ہم دیکھیں، ہاں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں خنجر مار دیا۔ تو آج ذرا آپ کسی حکمران کے پاس، مسلمان حکمران کے پاس جا کر آج ہی دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اور سینکڑوں مثالیں آپ دیکھیں گے، وہ جی عام بس میں سفر کر رہے ہیں، عام، تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ یہ خوبیاں ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں۔ علامہ اقبال جو ہے نا انہوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دراصل قرآن ہی کی ایک ہدایت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو، یہ تقفو قیافہ، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہے پورے علم کے ساتھ کام کرنا اور ایک ہے کہ اندازے کے ساتھ کرنا۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی کوئی کام نہ کرو۔ اچھا، علم نہیں ہے تو کیا کریں بھائی؟ پھر کہا نہ کریں، نہیں، فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جو تمہیں سماعت دی گئی ہے، یہ آنکھیں دی گئی ہیں، یہ دل و دماغ دیا گیا ہے، بشارت دی گئی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد، یہ کس لیے دیے گئے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ عقل سے سوچ لو، ٹھیک ہے نا، عقل سے سوچ لو، آنکھوں سے دیکھو کہ کیا بہتر ہے، اور کانوں سے دوسروں کی باتیں سن کر اس کا نتیجہ نکالو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ سب تو نے استعمال کیے ہی نہیں۔ بھئی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ساری دنیا تک قرآن تو نہیں پہنچ گیا تھا نا،
ساری دنیا تک قرآن نہیں پہنچا تھا، نہ دین پہنچا تھا، تو ان لوگوں نے کیسے زندگی گزارنی تھی؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہیں جو دل، عقل، سمجھ، شعور دیا ہے نا، اس کو استعمال کرو۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے اور رسول آپ کو سیدھے وہاں پہنچا دیں گے، اور یہ عقل، دماغ، دل یہ دیر سے پہنچائے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جب قرآن پڑھ کر سنایا کل فی فلک یسبحون، جب یہ آیت سنائی اجرام سماویہ کے بارے میں، کل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، تو یہ تو 1400 سال پہلے۔ اچھا، یہ اس کے لیے کیا کوئی دماغی محنت کی صحابہ کرام نے؟ کوئی محنت نہیں کی۔ اللہ نے بتا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا، ان کو پتہ لگ گیا۔ ٹھیک ہے، اب آج ہم جب ہم نے اب بھی محنت نہیں کی یعنی اس زمانے میں کیا کرنی تھی اب بھی ہم نے نہیں کی۔ اب ہمیں یورپ والے بتاتے ہیں کہ یہ زمین گھوم رہی ہے، چاند گھوم رہا ہے، یہ سارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، ایک ان کا وہ کیا کہتے ہیں کہ چکر ہے جس میں دن رات آتے ہیں، اور ایک ہے وہ سال اس سے جو وہ آتا ہے۔ اب یہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ یہ وہ بتا رہے ہیں۔ مطلب دیکھیں 1400 سال بتا دیا، سب گھوم رہے ہیں، کلن فی فلک یسبحون، آج وہ بتا رہے ہیں سب گھوم رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کس چیز کو استعمال کیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ٹھیک ہے، تو علامہ اقبال نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ نکالا کہ اصل میں تو یہ جو کچھ انہوں نے یہ معاشرتی قوانین ضوابط بنائے ہیں نا، یہ انہوں نے عقل کو استعمال کیا۔ دیکھیں، عقل نے ایک دم نہیں ان کو پہنچایا وہاں، عقل لگاتی ہے ٹائم۔ جب آپ کوئی کام عقل سے کرتے ہیں نا تو وہ پہلی دفعہ ہی ٹھیک نہیں ہو جاتا، وہ کئی اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، پھر آپ کرتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں، پھر کچھ کم ہو جاتی ہیں، تجربہ جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جہاز کو ایسے اڑ گئے ایک دم، جی ہم سمجھے کہ جس طرح آپ اڑ جاتے ہیں اسی طرح کے جہاز اڑ گیا، اسی طرح میزائل بن گیا، اسی طرح ایٹم بم بن گیا۔ اب قرآن میں تو نہیں یہ لکھا ہوا کہ کیسے ایٹم بم بنانا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اب یہ سارا جو ہے وہ انہوں نے کیا، لیکن اس میں کتنا ٹائم لگا؟ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جہاں اللہ نے 1400 سال پہلے پہنچا دیا یا اللہ کے رسول نے پہنچا دیا، وہاں یورپ 1400-1500 سال بعد اپنی عقل سمجھ جو اللہ نے دی تھی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، وہاں ہمارے وہ خلفاء راشدین جو زندگی گزارتے تھے، اب وہ ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ اگر کوئی ملتی ہے تو وہاں جا کر یورپ میں۔ اچھا، بے روزگار کو وہاں وظیفہ ملتا تھا خلفاء راشدین کے دور میں، اب پوری دنیا میں کہاں جا کر ملتا ہے؟ یورپ میں یا امریکہ میں۔ ٹھیک ہے، اچھا، سب کو سرکار کی طرف سے ایک جیسی سہولتیں ہوتی تھی، وہاں ایک ہی اسپتال میں حکمرانوں کا علاج ہو رہا ہے، اسی ہسپتال کے اندر جو ہے وہ عام کسی مزدور کا علاج ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہم کہیں گے یہ تو خوبیاں ہمارے خلفاء راشدین میں تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوس جو ہے وہ اونٹ پر سفر کرتے تھے، ایک کوس جو ہے وہ غلام سفر کرتا تھا۔ لیکن اب دنیا میں کہاں ہے؟ اب وہاں ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا عقل سمجھ استعمال کر کے وہ یہاں تک پہنچے نا۔ تو یہ سمجھ لیں جی، وہ
یہ جو ایک نظام انہوں نے بنایا ہے نا، میں وہ کہا کرتا ہوں کہ وہ خلفاء راشدین کی حکومت جو ہے نا، وہ بغیر اختیارات کے تقسیم کے چل گئی. سارے اختیارات کس کے پاس تھے؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر خلفاء راشدین کے پاس. اور چل کیوں گئی؟ کیونکہ خلیفہ بھی تقوی والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اور جو آگے عوام تھی، عوام اس وقت خلفاء راشدین کی عوام ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی تقوی والے تھے، وہ چل گیا. لیکن جیسے جیسے وہ صحابہ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ دیکھیں کہ وہ خوبیاں بھی خلفاء راشدین والی بھی اور یا خلافت راشدہ والی خوبیاں بھی جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو گئی. تو اب وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ سوچ، ان کا یہ فکر ہے کہ اس وقت جو ترقی مغرب نے کیا نا، مثال کے طور پر ہم کہیں کہ ہم نے انگریزوں کا جہاز نہیں لینا، تو ہم کیا کریں گے پھر؟ گدے پہ بیٹھیں گے، یا اگر ہم بنائیں گے تو جہاز ہی بنائیں گے نا، اڑنے والا ہی بنائیں گے. کوئی شکل تھوڑی بہت اس کی اور طرح کی ہو جائے گی. جی ہم نے بنایا، جب ہم کہتے ہیں جی ہم نے بنایا، تو اس کی وہ بنیادی اصول ہم نے کہاں سے لینے ہیں؟ انہی کے لینے ہیں. ابھی آپ نے ایٹم بم بنایا، تو یہ ایٹم بم تو چلو پاکستان میں بن گیا، اس کے اصول، ٹیکنالوجی، بنانے کا طریقہ یہ کہاں سے لیا؟ انہوں سے، جنہوں نے عقل استعمال کی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تو وہ علامہ اقبال نے کہا کہ آج کے دور میں جو ایک حکومتی مشینری ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ کرافٹ ہے، وہ جو یورپ کے اندر بنا ہے، وہ بڑی محنت کے ساتھ بنا ہے. جس طرح جہاز انہوں نے اڑایا ہے تو بڑی محنت کے ساتھ اڑایا. ایٹم بم بنایا ہے تو انہوں نے بڑی محنت کی ہے. نقل مارنی آسان ہوتی ہے، پہلا کام مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم نے تو نقل ہی ماری ہے نا ان کی. ٹھیک ہے، تو نقل مارنے میں اتنی محنت نہیں لگتی، لیکن جس نے پہلے سوچا ہے اس کا آپ سوچیں. تو اس نے یہ کہا کہ وہ نظام جو ہے نا، اس کو اگر ہم اپنے ہاں لے آئیں، اور اس نظام کے اندر چونکہ اختیارات کی تقسیم ہے، اختیارات ایک ہی جگہ پر نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں وہ سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ملک کا طاقتور سے طاقتور ترین آدمی بھی یہاں آ کر کوئی جگہ خریدتا ہے، صدر پاکستان یا چیف آف آرمی سٹاف، اور کس کو طاقت، وزیر اعظم، تو اس کو انتقال کے لیے کس کے پاس جانا پڑتا ہے؟ اس پٹواری کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ خود نہیں کر سکتا. خود کتنا طاقت، کتنی فوج ہے، وہ اپنے ایک 5 مرلے کے پلاٹ کا بھی خود انتقال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کسی جگہ اس کی چوری ہو جائے، آرمی چیف کی چوری ہو جائے، تو وہ رپورٹ تھانے میں ہی کٹنی ہے. ٹھیک ہے، وہ تحصیلدار کو نہیں کہہ سکتا کہ جی تو چوری کی رپورٹ کاٹ دے. وہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ، یعنی اختیارات ایک جگہ نہیں جمع ہوئے بلکہ تقسیم ہو گیا، تاکہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ سرکش نہ ہو جائے. تو اس میں ملک کو چلانے کے لیے انہوں نے 3 طرح کے ادارے بنائے. نیچے تک اختیارات تقسیم ہے، لیکن اوپر کی سطح کے اوپر 3 ادارے ہیں. ایک کو کہتے ہیں انتظامیہ، حکومت اور حکومت کی مشینری. دوسرے کو کہتے ہیں مقننہ، جو قانون بناتی ہے.
اور تیسرے کو کہتے ہیں عدلیہ. یہ کہتے ہیں جی جدید ریاست کے یہ 3 ستون ہیں. انتظامیہ مقننہ جو قانون بناتی ہے اس کو مقننہ کہتے ہیں، اور عدلیہ ہے. کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پھر مقننہ ہمارے ہاں تو یہ قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے یہی ہے. کئی جگہ پہ اور طرح کا ایک سسٹم ہوتا ہے. بہرحال وہ ہے. اب یہ تینوں اداروں کے لیے جو اللہ نے یہاں احکامات دیے ہیں نا، وہ ذرا ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ پورا وہ جو ریاست ہے نا، یوں سمجھ لیں کہ ایک جدید اسلامی ریاست جو ہے اس کے اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائے. کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا. یقیناً اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے امانتیں امانت داروں کے سپرد کیا کرو. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیاسی مطلب یہ ہے کہ سیاسی نظام ملک کا جو ہے اس کے لیے یہ اہم اصول ہے جو یہاں بتا دیا گیا. اچھا، یہ نیچے کی سطح کے اوپر ایک خاندان کی سطح کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ کسی کی امانت ہے تو اس کو امانت، جس کی امانت ہے اس کو دیا کرو. ٹھیک ہے نا، امانت میں خیانت نہ کیا کرو. اور جب اوپر کی سطح کے اوپر جو ہے وہ چلے جائیں گے تو یہ جو انتظامیہ سے مراد یہ ہے کہ ملک کا صدر ہے یا وزیر اعظم ہے. یہ کس طرح بنتا ہے؟ امریکہ کے اندر تو اس طرح بنتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ رائے لیتے ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے. مطلب صدر کے لیے ڈائریکٹ جو ہے وہ ووٹنگ ہوتی ہے. لیکن ہمارے کس طرح ہے؟ ہمارے ہے کہ پہلے یہاں ہم ایم پی اے اور ایم این اے جو ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں، پھر آگے جا کے ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا وہ ایم پی اے اور ایم این اے اپنے میں سے جو ہے وہ پھر ایک کو جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یہ امانت ہے، اور امانت کے اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو. اب یہ عوام تعلیم دینے کی ضرورت ہے نا کہ کسی لالچ کی وجہ سے، کسی دھونس کی وجہ سے، کسی اور چیز کو، ذات برادری، ٹھیک ہے نا، یا اپنے مفاد دیکھ کر ووٹ نہ ڈالا کرو. یہ دیکھا کرو کہ کون، مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول اور اپنی قوم ملک کے ساتھ مخلص ہے، اس کو ووٹ ڈالو. وہ تمہاری برادری کا ہے، نہیں برادری کا ہے، ٹھیک ہے. یہ نیچے کی سطح کے اوپر جاؤ. اب ظاہر بات ہے اس کے ساتھ ایک تعلیمی نظام بھی ہو، لوگوں کی تربیت بھی ہو، ٹھیک ہے نا. وہ تو ساری چیزیں ہوں گی. یہ سب یورپ میں ایسے نہیں ہو گیا. آپ یہ سمجھیں کہ صرف ایک قانون بن گیا، نہیں، وہ ساتھ ساتھ تعلیمی نظام اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا. وہ ایک واقعہ میں چھوٹا سا آپ کو سنا دوں. ایک آدمی یورپ کے اندر گیا اور اس نے وہاں یورپ کے اندر جو ہے وہ، چونکہ وہ اللہ کے رسول کو تو نہیں مانتے نا، تو وہ اسے کہتے ہیں پینگ گیسٹ. ہمارے بھی بڑے شہروں میں اس طرح ہوتے ہیں. یہ کون سا اللہ کے رسول کو مانتے ہیں؟ بہرحال وہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں اخراجات بھی کافی ہو جاتے ہیں نا.
تو کوئی آدمی جو ہے وہ اس کو کہیں گے کہ بھئی ہمارا یہ کمرہ خالی ہے، ہم نے رینٹ پہ دینا ہے، یعنی گھر ہمارا ہے، ایک کمرہ خالی ہے، رینٹ پہ دینا ہے۔ تو پردہ شردہ تو انہوں نے ویسے بھی نہیں کرنا ہوتا، تو کوئی آدمی گیا پاکستانی یا شاید سعودی عرب کا آدمی تھا، کوئی بھی تھا بہرحال، وہ وہاں ان کے گھر میں رہنے لگا پیئنگ گیسٹ کے طور پر۔ پیئنگ گیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا آپ کو دیں گے، روٹی دیں گے، کمرہ آپ کو دیا ہے، باتھ روم اٹیچ ہی ہوتے ہیں ساتھ، بس تم رہو جتنے مہینہ 2 مہینے جتنا تم رہنا، چھٹیاں گزارنے گیا تو بس تو گیا، چلو اتنے دیر کا وہ تو سے کرایہ لے لیں گے۔ تو جب وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو پردہ شردہ تو ہوتا نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فری بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ عورت جو تھی جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، عورت کا ایک بیٹا تھا، وہ عورت نے کہا کہ یہ بچہ میرا جو ہے وہ رکھ لو، میں ذرا بازار جا رہی۔ تو واپسی کے اوپر جو ہے وہ مطلب جب تک میں واپس آ جاؤں گی تو پھر میں بچے کو سنبھال لوں گی، جس طرح ہم کسی ہمسائے کے سپرد کر کے چلے جاتے ہیں بعض اوقات بچے۔ وہ بچہ جو تھا نا، اس سے نقصان ہو گیا، کچن میں گیا تو کوئی بڑا قیمتی قسم کا کوئی برتن تھا، جگ تھا، سمجھ لیں ٹوٹ گیا اس سے۔ جب ٹوٹ گیا نا تو وہ بچہ بڑا پریشان ہوا کہ ماں آ کے ڈانٹے گی۔ تو اس نے کہا کہ بچے کو دیکھا تو بچے کو کہنے لگا کہ نہیں تو پریشان نہیں ہونا، تو میں کہہ دوں گا مجھ سے ٹوٹا ہے، مجھ سے ٹوٹا ہے، میں کہہ دوں گا، بلکہ تجھ سے اگر پوچھے تو کہہ دینا کہ انکل سے ٹوٹا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، پہلے وہ بچہ راضی نہیں ہو رہا تھا، پریشان تھا، لیکن پھر وہ راضی ہو گیا، مان گیا کہ ٹھیک ہے میں ماں کو کہہ دوں گا انکل سے ٹوٹا ہے۔ تو وہ ماں آئی تو ماں نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ٹوٹ گیا، یا جس طرح بھی اپنے بچے، اس نے کہا یہ انکل سے ٹوٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا آیا ہوگا پانی شانی کچن میں لینے کے لیے، چلیں کوئی بات نہیں۔ تو جیسے ہم پھر درد گزر کر جاتے، چلو کوئی بات نہیں، چپ ہو گئی۔ وہ بچہ جو تھا نا، وہ بچے کو صبر نہیں آ رہا تھا جھوٹ بول کے، تو بچے نے دوسرے دن اپنی ماں کو جو ہے وہ بتایا کہ جگ انکل سے نہیں ٹوٹا تھا، جگ مجھ سے ٹوٹا تھا، تو مجھے انکل نے کہا تھا کہ میرا نام لے دینا۔ کہتا ہے کہ وہ عورت اسی وقت آئی اور اس نے آ کر دروازہ میرا کھٹکھٹایا، اس نے کہا کہ سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ، تو ہمارے بچے کو جھوٹ سکھاتا ہے، ہم اس پر اتنی محنت کرتے ہیں کہ یہ سچ بولے اور تو اس کو جھوٹ سکھا رہا، جھوٹ کی عادت ڈال رہا ہے۔ یعنی یہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کو ڈالتے ہیں، حالانکہ ہمارے جیسا ہوتا کہتا ہے یار ہماری بچے سے پیار کرتا ہے، دیکھیں کتنا ہمارے بچے کو مار سے یا جھڑکنے سے بچا رہا ہے۔ تو یہ اس نے خود بتایا، اس نے کہا جی اس نے کہا ابھی نکل جا، ایسے آدمی کو ہم گھر میں نہیں رکھ سکتے جو ہماری اولاد کو جھوٹ سکھائے، جھوٹ کی تربیت دے۔ تو اب یہ ہے جی، اب جب قوم کی ایسی تربیت ہوگی تو وہ جس کو رائے دے گی، جس کے حق میں ووٹ ڈالے گی، وہ امانت سمجھ کر ڈالے گی، امانت دار کو دے گی۔ فرمایا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو اس کے حقدار ہیں ان کو ڈالو۔ چلو جو بھی نظام ہو، اگر امریکہ والا ہے سیدھا ووٹ ڈالنے والا ہے تب بھی، اور اگر انڈائریکٹ ہے تو جب آپ اسے اہل کو دیں گے تو وہ اہل بھی آگے اہل کو ہی دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے وہ جو ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ جو انتظامیہ ہے وہ خواہ وزیر اعظم کی شکل میں ہو یا صدر کی شکل کے اندر ہو، ٹھیک ہے، وہ وجود میں آئے گی۔ یہ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جدید ریاست کے حوالے سے یہ بہترین اصول ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور دوسرا ادارہ کون سا ہے؟ عدلیہ۔
جس وقت تمہیں حکم بنایا جائے، حکم کہتے ہیں جج کو، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو تم فیصلے کرو انصاف کے ساتھ۔ اسورہ نساء ہی کی غالباً آیت نمبر 48 ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن جی بہرحال یا حافظ صاحب کو پتا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عدل کی بات کرو، خواہ تو عدل کرنے میں تمہیں نقصان ہو، تمہارے ماں باپ کو نقصان ہو، کسی کو نقصان ہو۔ اسی طرح قرآن حکیم میں آتا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ سارے پیغمبر عدل قائم کرنے کا لے آئے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ تو یہ عدلیہ کے لیے، اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ اسلامی حکومت قائم ہے تو وہ ججوں کو بھی تو دیکھ کر ہی رکھا جائے گا نا، ججوں کے لیے بھی کوئی میرٹ ہوگا نا، کہ کون جج بن سکتا ہے، کون سا آدمی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کون سا آدمی ووٹ دے سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوگی، ایسے نہیں کہ یہ ایک قانون سازی ہوگی نا کہ کس قسم کا آدمی ووٹ ڈال سکتا ہے، کتنی عمر والا ڈال سکتا ہے، اور آگے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اس کی کیا شرائط ہیں۔ اگر ڈائریکٹ ووٹنگ ہے تو پھر جو اگر صدر کے لیے کینڈیڈیٹ ہے اس کی کیا شرائط ہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور اگر تم لوگوں کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کرو، جج بن جاؤ، تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ آگے فرمایا ان اللہ نعم یعظکم بہ، یہ بہت اچھی نصیحت ہے جو تم کو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا، یہ بہت اچھی نصیحت کی بات ہے جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ جدید ریاست کے دو ادارے، ایک انتظامیہ جسے ہم حکومت بھی کہتے ہیں، اور دوسری عدلیہ، اس کے لیے آ گئے اصول یہاں بیان کر دیا۔ آگے فرمائے ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور ایسے نہ سمجھو اللہ جو بات کر رہا ہے اللہ سمیع و بصیر ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایسے ہی کسی نے بات کر دی، ایسے نہیں، اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ ایسے کہنے یار وہ بڑا کوئی بندہ ہوئے نا، وہ بڑا باریکی دے نال سوچ کے گل کردا ہے، کسی عام آدمی دے بارے چ اسی کہہ دینے نا جڑا بڑی باریکی نال سوچ کے پھر کسے نتیجہ کڈدا ہے، اللہ ایویں نہیں کہہ دیندا۔ آگے تیسرا ادارہ آ گیا جی، تیسرا ادارہ جو ہے نا وہ ہے اب یہ تو یوں سمجھ لینا کہ یہ تو جو انتخاب کرنے والے تھے نا ان کے لیے ہدایت تھی نا کہ امانت جو ہے وہ امانت داروں کے سپرد کر لو، آپ عوام کے لیے کہہ لیں یا جنہوں نے بھی رائے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ جو حکومت ہے وہ کس ضابطے کی پابند ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ مطلب یہ ہے کہ جو خلفاء راشدین تھے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے تابع تھے، کوئی خلیفہ راشد اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں جا سکتا تھا۔ البتہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو بھی قانون سازی ہے اس کو کہتے ہیں اجتہاد، ٹھیک ہے نا۔
اس اجتہاد کے لیے جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ یہ معروف ہو، منکر نہ ہو. اور منکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو. یہ نوٹ کر لیں، قانون سازی آپ کو ہر دور میں کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر یہ بلدیہ کا محکمہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے کتنے سارے ضابطے ہیں جن کے آپ پابند ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ خلفاء راشدین کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا نا. تو اب کوئی آدمی کہے کہ جی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں، یہ غیر اسلامی ہے، یہ غیر شرعی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہائی وے تھے. اب ہائی وے کے اوپر آپ نے گاڑی چلانی ہے تو گاڑی کے کاغذات ہونے چاہیے، ڈرائیور کے لائسنس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ سارے قوانین ہیں نا. کوئی آپ نے جو ہے نا وہ کوئی فیکٹری لگانی ہے، کوئی مل لگانی ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی قانون ضابطے یہ کون بناتا ہے؟ حکمران بناتے ہیں نا. تو یہ بنانے پڑتے ہیں، ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں کہ نہیں جی بس وہ جتنے قانون بن گئے خلفاء راشدین کے دور میں اس سے زیادہ ہمیں نہیں ضرورت. تو یہ سمجھ لیں، یہ جو ہے نا وہ یہ جتنے بھی آگے کے قوانین ہیں یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اجتہاد. وہ ایک صحابی ہیں، نام میرے ذہن سے نکل گیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جس وقت ان کو جو ہے نا وہ یمن بھیجا، یمن کا گورنر بنا کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ کس طرح فیصلے کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. فرمایا اگر تم وہاں نہ پاؤ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اجتہاد کروں گا، یعنی پھر میں غور و فکر کر کے جو ہے نا وہی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، غور و فکر کر کے جو ہے وہ میں پھر جو بھی مطلب ظاہر ہے کہ ان کے خلاف نہ ہو اور عقل سمجھ کے مطابق درست ہو، پھر میں وہ کروں گا. تو فرمایا کہ آتی اللہ و آتی الرسول و اول الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور جو تم میں سے اول الامر ہیں. اب اول الامر جو ہے نا، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ کیا ہے؟ غیر مشروط. اور جو ہے نا وہ اول الامر کی اطاعت مشروط ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ لوگوں میں سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دو اور میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دو. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کہا کہ کوئی آدمی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا کرنے؟ نہیں. یہ فرق ہے خلفاء راشدین کا اور دور نبوت کا. خلفاء راشدین کو سیدھا کرنے کی ضرورت پڑ سکتی تھی لیکن نبی رسول کو نہیں پڑ سکتی، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا جو اب اس کے بعد کے کوئی حکمران ہیں ان کو تو زیادہ ہی ضرورت پڑ سکتی ہے نا. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سیدھا چلوں ساتھ دو اور میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دو، تو پھر ان کا تو تقویٰ تھا. یہ آگے کے لیے نصیحت ہے کہ اگلے حکمرانوں کو تو سیدھا کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے نا. تو وہ حکمران جو ہوں گے وہ کس کے پابند ہوں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہوں گے. اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اول الامر ہیں معروف میں ان کی اطاعت کرو. ان کا اجتہاد اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو پھر تو ریزسٹ کرو، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ عقل سمجھ کے مطابق ہے یا بالفرض آگے بات آ رہی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارے اور تمہارے حکمرانوں کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے. تنازع کیا پیدا ہو جائے گا؟
حکمران ایک قانون بناتا ہے، ٹھیک ہے، وہ قانون بناتا ہے اور تم کہتے ہو کہ جی یہ قانون جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے منافی ہے، خلاف ہے، تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ کرے گا جج، ٹھیک ہے نا، یہ کرے گی عدالت، وہ عدالت میں جائے گا، اور عدالت حکمران اور عوام کے درمیان، وہ بندہ عوام سے ہی ہوگا نا کوئی، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس تھا، ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ چرا لی تھی نا، تو کیس کس نے سنا؟ قاضی نے۔ تو اگر مجھے حکمرانوں کے اوپر کوئی اعتراض ہے، یورپ میں کیا ہوتا ہے، حکمرانوں کے خلاف لوگ کہاں جاتے ہیں؟ عدالت جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اسی طرز کا ایک نظام بن جائے گا، خلفاء راشدین کے طرز کا، وہی خوبیاں اس کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گی۔ تو فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تو اس وقت موجود نہیں ہے نا، ہم عدالت کے پاس جائیں گے اور عدالت سے یہ کہیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے بتا دو، ٹھیک ہے نا، فیصلہ کر دو، تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو ایسے کرو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، اسی میں خیر ہے اور اسی کا نتیجہ اچھا نکلے گا، یعنی ان چیزوں پر عمل کرنے کا نتیجہ ہی اچھا نکلے گا۔ اب دوبارہ اس کو میں صرف ایک بتا دوں، یعنی ایک عوام ہے جس نے حکمرانوں کا انتخاب کرنا ہے، ان کو کہا کہ امانتیں امانت داروں کے سپرد کرو، حکمرانوں کو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے کی اطاعت کرو، اس کے تابع ہو، اور اولو الامر جو ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولو الامر کی بھی اطاعت کرو، لیکن اولو الامر جو ہیں وہ خود بھی قرآن و سنت کے تابع ہیں، لہٰذا اگر ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی مناقشہ پیدا ہو جائے، کوئی اس حوالے سے جو ہے وہ جھگڑا بن جائے، تو پھر عدالت میں جاؤ، اور عدالت کو یہ کہا کہ تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، تم کسی حکمران کو نہ دیکھو، جس طرح وہ قاضی شریح غالباً اس کا نام تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس خارج کیا تھا، تو اس طرح کرو، یورپ میں اسی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک جدید اسلامی ریاست جو ہے اس کا جو ایک سمجھ لیں کہ جو نظام ہے یا اسٹیٹ کرافٹ ہے، اس کے لیے یہ اس کے اندر رسول اللہ تعالیٰ نے جو وہ بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جدید اسلامی ریاست جو ہے اس کے قیام کی جو خوشخبری دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قیام میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔